ایک رات سلطان محمود غزنوی کو کافی کوششوں کے بعد بھی جب نیند نہیں آئی تو وہ کہنے لگی کہ لگتا ہے کہ کسی مظلوم پر آج کوئی ظلم ہوا ہے، تم تمام لوگ گلیوں میں پھیل جاؤ، اگر کوئی فریادی نظر آئے تو اسے میرے پاس لے آؤ۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب واپس آ کر کہنے لگے کہ سلطان، ہمیں کوئی بھی فریادی نہیں ملا، آپ آرام سے سو جائیں۔ سلطان کو جب پھر بھی نیند نہیں آئی تو وہ کپڑے بدل کر خود محل سے باہر نکل آئے۔ محل کے نزدیک انہیں کسی کی فریاد سنائی دی، اے اللہ، سلطان محمود اپنے مصائبوں کے ساتھ محل میں عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہے اور محل کے عقب میں مجھ پر یہ ظلم توڑا جا رہا ہے۔ سلطان نے کہا، کیا بات کر رہے ہو؟ میں محمود ہوں اور تمہاری فریاد رسی کے لیے آیا ہوں، مجھے بتا کیا ظلم ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ آپ کی خواص میں ایک شخص جس کا نام میں نہیں جانتا میری بیوی پر ظلم و تشدد کرتا ہے۔ فریادی نے جواب دیا۔ سلطان نے پوچھا، اس وقت وہ کہاں ہے؟ شاید اب چلا گیا ہو، دوبارہ جب وہ آئے تو فوراً آ کر مجھے اطلاع کرو۔ پھر سلطان نے محل کے دربان کو وہ شخص دکھایا اور کہا کہ جب بھی یہ شخص آئے اسے سیدھا میرے پاس پہنچا دو، اگر میں نماز کی حالت میں ہوں تو پرواہ مت کرو۔ اگلی رات وہ شخص سلطان کے پاس آیا اور بتایا کہ وہ شخص اس وقت اس کے گھر میں ہے۔ سلطان اسی وقت تلوار ہاتھ میں لیے اس شخص کے ساتھ چل پڑا۔ جب اس کے گھر کے قریب پہنچا تو اس سے کہا کہ گھر کے سارے چراغ بجھا دو۔ پھر اندھیرے میں ہی اس کے گھر گھس کر اس شخص کا سر تن سے جدا کر دیا۔ پھر سلطان نے حکم دیا کہ چراغ روشن کر دو۔ سلطان نے جب اس شخص کو چہرہ دکھایا تو سجدے میں گر پڑا۔ پھر گھر کے مالک سے کہا، اگر کچھ کھانے کو ہے تو لے آ، مجھے بہت سخت بھوک لگی ہے۔ اس نے یہ سن کر کہا کہ آپ جیسا سلطان مجھ غریب کے گھر کا کھانا کھائے گا، جو کچھ بھی ہے لے آؤں؟ سلطان نے جواب دیا۔ وہ شخص ایک سوکھی روٹی لے آیا جسے سلطان نے بڑے دل سے کھایا۔ وہ شخص سلطان سے پوچھنے لگا کہ چراغوں کو بچانے، سجدہ کرنے اور روٹی طلب کرنے کے پیچھے آخر کیا ماجرا ہے؟ سلطان نے فرمایا کہ میں نے جب تمہاری داستان سنی تو سوچا کہ میری سلطنت میں ایسا ظلم کرنے کی ہمت صرف میرے کسی بیٹے کو ہو سکتی ہے۔ اندھیرا کرنے کو اس لیے کہا کہ پدرانہ شفقت میرے انصاف کے راستے میں حائل نہ ہو جائے۔ چراغ جلنے پر میں نے جب دیکھا کہ میرا بیٹا نہیں ہے تو میں نے سجدہ شکر کیا۔ کھانا اس لیے مانگا کہ جب سے مجھے تمہاری مصیبت کا علم ہوا ہے میں نے اللہ کے سامنے قسم کھائی تھی کہ جب تک تمہیں انصاف نہیں مل جاتا میرے اوپر روٹی حرام ہے۔ اس وقت سے اب تک میں نے کچھ نہیں کھایا اور نہ ہی کچھ پیا تھا۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب حکمران ایسے ہوں گے تو اس وقت اس کی قوم بھی ترقی کرے گی۔ اور آج ہم پاکستان کے لیے خداوند کریم سے دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر یہ دعا کرتے ہیں کہ اے میرے پاک پروردگار، پاکستان اس وقت تنزیل کی راہ پر گامزن ہے۔ اے میرے پاک پروردگار، پاکستان اس وقت بہت سارے عذابوں میں گھرا چکا ہے۔ میرے پاک پروردگار، سلطان محمود کی طرح ہمیں بھی کوئی ایسا حکمران دے، ایسا حکمران عطا فرما جو پاکستان کو سیدھی راہ پر لگا دے۔ میرے اللہ، تیرے آگے کوئی چیز بھی معنی نہیں رکھتی، تو پاکستان کی رہنمائی فرما اور پاکستان کو اچھا حکمران عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔